ان میں سے ایک کا نام ابو جہل، ایک کا نام حارث ابن حشام اور ایک کا نام عیاش بن ابی ربیہ۔ یہ تین آپس میں اخیافی بھائی تھے، یعنی ماں شریک بھائی تھے، باپ ان کے جو ہے نا وہ مختلف تھے۔ ان میں سے ایک جو بھائی تھا عیاش بن ابی ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز کیا اور یہ مکے کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے گئے ہجرت فرما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان کی والدہ بھی کافرہ تھی اور ان کے دو بھائی بھی جو ہے نا وہ کافر تھے۔ والدہ کو بڑا سخت غم ہوا کہ اس نے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر محمد کے دین کو قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رنج اور غم کی وجہ سے والدہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اتنی دیر تک کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی اور سائے کے اندر بھی نہیں آؤں گی جتنی دیر تک تم اپنے بھائی عیاش کو پکڑ کے میرے سامنے نہیں لے کے آتے۔ چنانچہ ابو جہل اور حارث ابن حشام یہ دونوں بڑے خفیہ طریقے سے مکے سے روانہ ہوئے، مدینہ چلے گئے اور ادھر بھی بڑی رازداری کے ساتھ خفیہ طریقے سے انہوں نے اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ پکڑ لیا اور اس کو جو ہے نا قائل کرنے لگے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ تیری ماں جو ہے نا وہ مر رہی ہے بھوکی پیاسی۔ اس نے تو یہ نظر اور منت مان لیا کہ جب تک تو نہیں آئے گا اتنی دیر تک وہ کھانا بھی نہیں کھائے گی، پانی بھی نہیں پیے گی اور اتنی دیر تک وہ سائے کے اندر بھی نہیں آئے گی۔ تیری مہربانی ہے، ایک دفعہ ہمارے ساتھ چل، بعد میں بے شک تیری مرضی جو مرضی کرتا۔ انہوں نے اس کو قائل کر لیا۔ حضرت عیاش بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ آمادہ ہو گئے اس بات کے اوپر کہ چلے میں آپ کے ساتھ جو ہے مکے چلتا ہوں۔ جو ہی وہ مدینہ کی حدود سے باہر نکلے، بھائیوں نے ان کے اوپر ظلم بھی کیا، تشدد بھی کیا، مار پیٹ بھی کی، مار کٹائی بھی کی اور ان کو جو ہے نا باندھ بھی دیا اور جو ہے نا زبردستی ان کو جو ہے نا مکے کے اندر لا کے اپنی ماں کے سامنے جو ہے نا وہ بٹھا دیا۔ اب ماں نے ایک اور شرط لگا دی، ماں کہتی ہے کہ میں اتنی دیر تک نہیں کھاؤں گی پیوں گی جتنی دیر تک تم محمد کے دین سے پھر جانے کا علل اعلان اظہار نہیں کرتی۔ اعلان کر کے میں محمد کے دین کو جو ہے نا وہ چھوڑتا ہوں۔ اب عیاش بن ابی ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اسلام بڑا مضبوط تھا، اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ آپ نے کہا میں تو نہیں اسلام کو چھوڑتا۔ اب بھائی جو ہے نا مارتے ہیں، جو اس کو ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، مار کٹائی جو ہے نا ان کے اوپر ہو رہی ہے، انسان ہے بے بس ہو جاتا ہے، کتنی دیر جو ہے نا وہ برداشت کرے گا۔ مجبور ہو کے آپ نے جو ہے نا اسلام سے پھرنے کا اعلان جو ہے نا وہ کر دیا، لیکن دل کے اندر اسلام کی محبت بھی تھی، اللہ کی محبت بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت بھی تھی۔ اور ایک مسئلہ سمجھ لیجیے گا، جس وقت کسی بندے کو اسلام سے پھرنے کے لیے مجبور کر دیا جائے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ کلمہ اگر زبان سے نکالتا ہے تو حقیقت کے اندر وہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اگر اس کا دل جو ہے نا ایمان کے اوپر مطمئن ہے، دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ اسلام کی محبت بھی ہے، اللہ کی محبت سے دل جو ہے نا منور ہے، دل جو ہے نا اسلام سے بھرپور ہے، لیکن صرف جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفریہ ادا کرتا ہے تو ایسا بندہ حقیقت کے اندر کافر نہیں۔ ہاں افضل تو یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا یہ بھی نہ کرے، اپنی جان جو ہے نا جان جاتی ہے تو جان جائے بے شک، لیکن جو ہے نا وہ شہادت کا رتبہ پا لے لیکن زبان سے کلمہ کفریہ نہ کہے، یہ تو بہت بڑی عظیم شہادت ہے نا۔ لیکن اگر کوئی بندہ جان بچانے کے لیے اس طرح کہہ بھی دیتا ہے تو یہ کہنا جو ہے نا وہ جائز ہے اور اپنی جان بچانا اس کے اوپر فرض ہے، لیکن دل کے اندر ایمان کی دولت ضرور ہونی چاہیے۔ اگر دل سے جو ہے نا اس نے کفر کو قبول کر لیا ہے تو پھر پکا کافر ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا غضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا ولهم عذاب علیم۔ اللہ رب العزت کا غضب اور لعنت بھی اس کے اوپر ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ عیاش بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل سے اس کفر کو قبول نہیں کیا تھا، زبان سے اس بات کا اظہار کر دیا تھا۔
اب جب زبان سے اس بات کا اظہار کیا نا، تو مکے کے اندر ہی ایک آدمی تھا زید بن حارث، اس نے آپ کو آر دلائی کہ اگر تو وہ دین جو نا جس کو تم چھوڑ کے آئے ہو گمراہی کے اوپر مبنی دین تھا تو پھر ٹھیک ہے، تم نے گمراہی کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے، اور اگر وہ سچا دین ہے تو تم نے کیسے اس کو چھوڑ دیا؟ اب ایک بندہ پہلے ہی پریشان ہو، اس کے ساتھ مار کٹائی کا معاملہ ہو، اوپر سے اس کو تانے بھی جو ہے نا وہ مل جائیں، انہوں نے دل کے اندر یہ بات ٹھان لی کہ تو میرے ہتھے چار، تیرے جہر نہیں ہے۔ اتفاق ایسا ہوا چند روز کے بعد جو ہے نا آپ کو پھر جو ہے نا موقع مل گیا، آپ نے پھر مکے کو چھوڑا، کیونکہ اندر تو اسلام کی محبت جو ہے نا موجود تھی، مکے کو چھوڑ کر پھر مدینہ کی طرف آپ بھاگ نکلے، اور جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوبارہ جو ہے نا وہ ہجرت کر لی۔ ادھر جو ہے نا یہی بندہ جس نے آپ کو تانا دیا تھا، اس بندے کا آمنا سامنا آپ کا قباء کے مقام کے اوپر ہو گیا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ یہ بندہ بھی اس وقت اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ پتہ نہیں تھا، دل کے اندر وہی جو ہے نا پرانی رنجش لیے ہوئے آپ نے اس بندے کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا اور بدلہ جو ہے نا چکا لیا۔ مسلمانوں کے اندر شور مچ گیا کہ یہ تو مسلمان ہے، عیاش نے مسلمان کو جو ہے نا وہ مار دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج جو ہے نا وہ ہوا، لیکن یہ قتل خطا کی ایک صورت جو ہے نا وہ بنتی تھی، اس موقع کے اوپر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اسی طرح کا ایک